تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ شہر اسلام ترجمان حقیقت شمشیر بے نیام حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. سمجھ آئیے؟ سونا کسے صوفی بزرگ دا فقیر دا بارگاہ غوثیت نظرانہ ہے، شعر ایک مسجداں تے لکھیا ہوندا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. سبحان اللہ. جدا مطلب ہے غوث اعظم ولیاں وچ انج نے جویں نبی اکرم رسولاں نے. او خاتم الانبیاء نے، اے خاتم الاولیاء. سبحان اللہ. خاتم الانبیاء نے نبیاں تے مہر لاؤندے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ خاتم الاولیاء نے اولیاء تے مہر لاؤندے رہے اور لا رہے ہیں. سبحان تو یہ مناسبت جیڑی ہے نا بیان کرنی ہے بھی آخر اس اللہ دے ولی جو فرمایا ہے ولیاں وچ ایویں نے جویں نبیاں وچ نبی پاک نے. انہاں دوواں رب دے پیاریاں دی یا باپ بیٹے دی آپ شریک نہ کراں دونوں کیونکہ بہت فرق ہے. تو مناسبت کیڑیاں کیڑیاں چیزاں وچ جنیاں کہ مینوں سمجھ آئیاں نا انہاں ایک جناب دے سامنے بیان کراں گا. ٹھیٹھ پنجابی تو یہ مطلب بنے گا نا کہ غوث اعظم ولیاں بیٹھے انج پھبدے نے جویں نبیاں نبی پاک پھبدے. لیکن اللہ تعالی دے ولی بتھیرے ہوئے نے ہوندے رہن گے. انہاں نو نبی پاک نال خاص مناسبت جو ہوندی پئی ہے تو او دی کی وجوہات نے یہ سامنے رکھنی ہے. اس نو بیان کرن تو پہلا تمہید دے طور پہ یہ گزارش ہے کہ فضیلتاں شاناں کمالات اللہ وحدہ لا شریک مولا دی مخلوق دے اندر دو طرح دے شانہ فضیلتاں کمالات دو قسم دے نے. ایک ہوندے نے وہبی بدنام لفظ وچ نہیں لینا. وہبی یعنی موہبی عطائی اللہ تعالی دیاں دتیاں. وہبی دا معنی عطائی ہوتا ہے. بدنام معنی چھڈ کے وہبی موہبی عطائی جبلی خلقی
اللہ تبارک و تعالی دیاں دتیاں ودیعت رکھیاں بندے دے وچ پیدائشی طور پہ عطا ہونا، یہ ایک قسم دیاں فضیلتاں نے۔ دوجیاں ہوندیاں کسبی محنتی حاصل کیتیاں محنت مشقت ریاضت تو بعد، کیونکہ فضائل اخلاق بزرگ فرماندے نے ایک کسب نال عطا کسب نال بھی حاصل ہوندے نے۔ تو فضیلتاں دو قسم دیاں ہو گئیاں، ایک اللہ دیاں دتیاں، ایک بندے دیاں کمائیاں۔ او دیاں دتیاں تخلیقی بغیر عمل تو، کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی کسب نو دخل نہ ہو، دتیاں کمائیاں والیاں عطا ہوئیاں، وہ جڑیاں بندہ محنت کرے مشقت کرے ریاضت کرے اس تو نال پھر عطا ہو، وہ ہو گئیاں کمائی والیاں کسبی۔ یہ دو فضیلت۔ عالم اجسام وچ نظر کرو گے تاں بھی اسی طرح، عالم ارواح وچ نظر کرو گے تاں بھی اسی طرح۔ جسم دے جہان وچ ویکھو تو جسم ایک جیسے نہیں بنے، کوئی جمدیا ایک ہو سکتا ادھے سیر دا ہو، کوئی جمدیا 5 سیر دا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی بندے دی کمائی دی ماسا بھی کسب دی مداخلت نہیں، محض عطا ہے۔ چھوٹا بناوے وڈا بناوے زخیم بناوے جسیم بناوے کائنات دی ہر شے وچ فرق جبلی خلقی تانوں تقریباً نظر آئے گا۔ اس وچ بندے نو دخل، بندے دے کسب تے محنت نو دخل۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہی شروع کرنا، کئی فضائل کئی شاناں آپ دیاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ تعالی نے آپ وچ رکھ چھڈیاں نے۔ آپ نو کمائی تے محنت تے کسب نال او نہیں ملی۔ مثلا آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ حسن روایت ضرور ہونی ہے، طرق متعدد نے، سنداں کافی نے۔ فرمایا میں پیدائش سب نبیاں نالوں پہلو ہوں تے اعلان نبوت سب نبیوں تو بعد، بعثت آخر خلقت اول، ٹھیک ہے، آئے مگروں نے بنے پہلو نے۔ یہ دونوں فضیلت خاتم النبیین، خاتم النبیین ہونا اور اول النبیین ہونا، دونوں شانہ ایسیاں نے کہ اللہ تعالی نے روز اول تو آپ عطا فرما دیتی نے، او دے وچ سونے دے کسب دا کوئی دخل نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ دی ذات شریف رؤوف و رحیم ہے، رؤوف و محققین علماء نے فرمایا ہے، یعنی ملا عبد الحکیم سیال کوٹی جیسے ہیں اور ہور اس سطح دے تحقیق کرنے والے تدقیق کرنے والے لوگاں فرمایا ہے کہ رافت رؤوف دا معنی ہوتا ہے جیڑا مصیبتاں ٹالے، دکھ ٹالے، تے رحیم دا معنی ہوتا ہے جیڑا سکھ لیا ہوئے۔
اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبی پاک دی یہ صفت جتھے بیان فرمائی ہے رؤوف پہلے رحیم بعد چ، کیونکہ دکھ ٹالنا یہ ہوندا ہے اہم تے پہلوں تے سکھ لیاونا ہوندا بعد. جویں کہندے نے تخلیہ پہلوں تحلیہ بعد، یعنی کسی بھانڈے نو پہلوں خالی کریدا ہے بعد وچ اونوں بھریدا ہے. تخلیہ خالی کرنا تے تحلیہ بھرنا. تو رؤوف رحیم اللہ تعالی نے روز اول تو آپ نو بنا چھڈیا ہے. کیوں؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ دے اخلاق عالیہ محنت اور کمائی نال حاصل نہیں ہوئے. اللہ تعالی نے روز اول تو آپ نو ہر خلق عظیم دے اوتے غلبہ دیتا ہے جیڑا حالات تے حاصل ہوتا ہے. جی میں سواری دے اتے بیٹھا ہے تو بے تکلف، جو تکلف ہے تھلے سواری نو ہے، جو بوجھ ہوندے تے سرکار پاک نو اپنے اخلاق عالیہ اپنیاں سونیاں صفتاں خصلتاں عادتاں کما کے حاصل نہیں کرنیاں پیاں. اللہ تعالی نے سواری آنگوں ساریاں سونیاں خصلتاں آپ دے تھلے چ رکھیاں اور آپ انہاں خصلتاں دے سوار. نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق. حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیخ اسلام مناظر اسلام، حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ پیر شفیع چشتی صاحب، آستانہ عالیہ امام آباد شریف، آستانہ عالیہ میرا آباد شریف. سمجھ آ گئی سونا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. انک لعلی خلق عظیم. بزرگ فرماندے نے تھے علا کہنے چ ایو نقطہ ہے کیا کہ آپ نو اخلاق آپ نو سونیاں صفتاں عادتاں خصلتاں وہ بتکلف اپنے اندر پیدا نہیں کرنیاں پیاں، نہ بلا تکلف جدھر بھی رخ کیتا ہے وہ سب سونی عادتاں صفتاں سرکار پاک دے میں سمجھ قدماں پاکاں نال لگیاں. آخر کیوں نہ ہو کیوں نہ ہوئے سرکار دا قبضہ اور غلبہ اخلاق عالیہ دے اوتے خلق عظیم اللہ تعالی فرمایا نا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جس ذات پاک نے اخلاق عظیمہ نو تقسیم کرنا سی اور غوث اعظم ورگے بننے سن انہوں اپنے آپ تکلف کرنا پینا سی. نہ 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 آپ دے اندر دوسریاں فضیلتاں وہ بھی ہیں جیڑیاں کہ آپ دے کسب محنت اور کمائی اور آپ دے غلاماں دی کمائی امت دی کمائی دا نتیجہ نہیں یا کمائی دی بجائے امت دی آکھو خدمت سرکار دی محنت امت دی خدمت دا نتیجہ بھی فضیلتاں ہیں. یہ بھی قدرت نے نظام بنایا. سمجھ نہیں لگی نے؟ مثلا وہ کیڑیاں نے ہوں اللہ اکبر و کبیرہ مقام محمود جہدے 3 نام آتے ہیں مقام وسیلہ مقام الشفاعت الکبریٰ اور مقام محمود.
یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسا مبارک مقام ہے جیڑا روز محشر آپ نو ملنا، قیامت والے دن ملنا، اور وہ کیڑی شاید کا نتیجہ ہونا ہے؟ آپ دے تہجد والی نماز اور امت دے درود و سلام اور دعا. غلاماں دی خدمت، آقا دی محنت انہاں دی کیڑی؟ فتہجد بھی. مقام محمود قیامت نو اوتھے کھلون گے تو حمد ہونی ہے ہر پاس، سرکار دی ہی حمد ہونی. ہر کسی دشمن سجن نے ویکھ کے آپ کی حمد کرنی ہے، مجبور ہو کے حمد کرنی. اور کوئی بندہ اوتھے، کیونکہ اختیارات اوتھے مسلوب ہونے نے، مالک یوم الدین نے قبضہ اپنا وکھانا، بس کرو کل یوم حدید. اوتھے پتہ لگنا ہے ہر کسی نے، پاویں کافر ہونا ہے پاویں مومن، کہ اللہ تعالی نے واقعی جو مقام محمد پاک نو دتا ہے وہ کسی نے دتا، لہذا ہر ایک حمد اور ثنا محبوب پاک دی کرن دے اوتے مجبور ہو جائے. مقام وسیلہ، مقام الشفاعت الکبریٰ، تین نام ہیں. قرآن مجید نے حضور دی ہمت اور محنت دا نتیجہ اینو جتھے بیان فرمایا ہے وہ قرآن مجید. فرمایا فتح ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. محبوب رات نو نماز پڑھنی ہے تہجد دی، یہ تواڈے واسطے اساں صرف فرض کیتی ہے. نافلہ تلک صرف تواڈے واسطے زائد ہے، باقیاں تے 5 فرض نے، تواڈے تے 6ویں نال فرض ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ مفتی بدر احمد چشتی صاحب، استاد علماء شیر اہل سنت حضور قبلہ مفتی بدر احمد چشتی صاحب، حضور قطب الوجود خواجہ پیر محمد شفیع چشتی صاحب. سمجھ آ گئی؟ فتہجد بہ نافلہ تلک صرف تواڈے واسطے اساں زائد کی تھی، یہ فرض ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. تساں یقین رکھو تانوں پروردگار مقام محمود عطا فرمائے گا. عسى دا معنی یقین نال محض اس واسطے کیتا ہے کہ نسبت اللہ تعالی کی طرف سے. پھر عسى لانے میں حکمت کیا ہے؟ کیونکہ یہ قسم سے تعلق رکھتا تھا. سبحان اللہ. تو قسم دے معنی نو ظاہر کرنے واسطے، کیونکہ قسم کرنے والے کو امید ہی رکھنی چاہیے. اس ذات پاک دے اگے یقین بے ادبی شمار ہو جاتا ہے. لہذا عصا بول کے اس طرف اشارہ مقصود سی کہ کیونکہ اخلاق عالیہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قبضے چ نے، لہذا انہاں دی شان دے مطابق یہ ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ میری طرفوں انہاں نال وعدہ ہے اور وعدے پکا ہوندا ہے میرا، لا یخلف المیعاد. لیکن پھر بھی ہے قسم، تو قسم والے کا حق بنتا ہے اللہ کے سامنے یقین کی بجائے امید میں رہے. سبحان اللہ. تو محض ایک ادب سکھانے کے لیے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، فرمایا میرے پروردگار میں نے ادب سکھایا ہے تو بڑا سونا سکھا سکے.
جنہوں آنے نے اخیر کر دیتی ہے. احسن تعدیبی، احسان کا معنی ہوتا ہے او کمال خوبی تک پہنچا دینا کسی کا. تو احسن تعدیبی دا مطلب ہے کہ میں نے ادب سکھانے اخیر چکی، باقی اخیر ہی ہونی سی کیونکہ ہے جو اخیر نے. بعد ہوئے تو پھر اتنے جدو ہے خاتم النبیین تو تمام اخلاق عالیہ، تمام آداب، تمام مکارم اخلاق اتنے پورے ہونے سن. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ادبنی ربی فاحسن تعدیبی دے اپنے حبیب نو ادب سکھانے آسا بولے گا، ورنہ اللہ کی طرف سے علماء فرماتے ہیں آسا من اللہ و من الرسول للیقین. اللہ رسول کی طرف سے جب آسا ہو او کاری یار امید ہے تینوں دے دیاں، امید رکھ تینوں دے دیاں گے، تو وہ پھر وعدے پکے ہی ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ تو عزیزم فتحجد، تہجد کا نتیجہ مقام محمود ہے. آ جڑی آپ دعا پڑھنے اذان تو بعد کی آخنے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الذي وعدته. اے اس دعا کامل دا رب، نماز کامل دا رب، محمد کو وسیلہ عطا فرما. ہوں اگے نال ہی وضاحت اگلے لفظ ہیں جو ہی کھڑی ہے، محمد کو وسیلہ عطا فرما والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا، اور مقام محمود عطا فرما. الذی وعدتہ، جس مقام محمود دا وعدہ کر چکے ہیں مولا. وعدہ کتھے؟ عصا. معلوم ہویا اتھے وعدے دا لفظ آیا ہے، اوتھے عصا ہے. معلوم ہویا اتھوں دا عصا اے ہوئی وعدے والا معنی رکھدا ہے. تو گل پکی ہو گئی کیونکہ رب دا وعدہ پھردا ہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ استاد العلماء مفتی بدر احمد چشتی صاحب، استاد العلماء حضور قبلہ مفتی بدر احمد چشتی صاحب. اللہ رسول دا نعرہ مار دیا کافی. سمجھ لگی گل؟ الذی وعدتہ معلوم ہوا علماء دی گل پہنچ کے پیو تھی جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رسول کی طرف سے عصا یقین کے لیے ہوگا. الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو معلوم ہوا عصا وعدے واسطہ ہے. وارزقنا شفاعتہ، اور پروردگار آپ دی شفاعت سانو عطا فرمائے. کیوں آکھیا گیا ہے؟ کیونکہ مقام محمود کا نام ہی وسیلہ ہے، اور مقام محمود اور وسیلے کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ ساری کائنات کافر مومن سب کی شفاعت فرمائیں گے. تو جب آپ نے ہر دی شفاعت کرنی ہے تو اتنے نال ہی آکھیا گیا ورزقنا شفاعتہ. اور مقام وسیلہ، مقام محمود، مقام شفاعت کبرا. شفاعت کبرا تاں پہ بولنے سغرا شفاعتاں چھوٹیاں ڈھیر ہون گیاں، سہ کرن گے. نبیاں کرنیاں، ولیاں کرنیاں، حافظاں کرنیاں، عالماں کرنیاں، ہاں جی آپ اپنے درجے دے مطابق مومنہ کرنیاں. لیکن کبرا بڑی شفاعت جڑے حساب کتاب شروع ہون دی ہونی، جے دے نال سارے جگ نے چھٹنا ہے.
یعنی کافر مومن سب. کیوں؟ تاں تے ہر کسے حمد کرنی ہے بھئی ایتھے رحمت نے تے ساری خدائی واسطے، اوتھے پھر وکھایا جائے گا جے وسیلہ ہے تے تاں وی ساری خدائی واسطے. سبحان سبحان اللہ. پھر وسائل تھلے والے وہ وکھرے. ایک خاص شان جہد نال آپ نو فرمایا گیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ دا اظہار ظہور میدان محشر سے آپ نو ایک ایسا مقام، اس مقام محمود نو شیخ اکبر نے بڑی تفصیل نال بیان کیتا ہے. او دا نقشہ اگر پیش کیتا جائے تو سندیا غش کھا کے بندہ ڈگ جڑا اس مرد حق نے کشف نال ویکھ کے بیان کیتا مقام محمود جنت دا. قیامت دا محشر دا میدان دا. ہوں وہ مقام محمود، وہ مقام وسیلہ جنہوں کہہ رہے ہیں آت محمد الوسیلہ، محمد کو وسیلہ عطا فرما. یہ لفظ بھی پہ دس دیں آپ تو خود وسیلہ ہے تو پھر وسیلے نو وسیلہ دے. یہ مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ وسیلہ ہیں تو وہ مقام عطا فرما جہاں پر ساری خدائی کے سامنے ظاہر ہو جائے محمد خدائی کے وسیلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضور قبلہ استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی صاحب اس مقام نو سلطان العارفین نے اپنے لفظیں بیان فرمایا. فرماندا بے بسم اللہ اسیم اللہ دا بسم اللہ اسیم اللہ دا اے بھی گہنا پارا ہو نال شفاعتی سرور عالم عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد او درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں وہ نصیب تنا دے بہو بہو وہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملیا نبی سہارا فضل احمد چشتی صاحب. توجہ ہے سونا، توجہ ہے. قربان جاواں مقام محمود
کیویں پیادا ہوندا ہے؟ تہجد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دا تہجد پڑھنا کوئی لوکاں دی تہجد ورگا تے نہیں. صدقے جاواں یا تہجد دا حکم ہو جائے رات دے کچھ حصے وچ جاگن دی بجائے پوری رات ہی جاگ گئے نے تے جاگ دے بھی انج رہے نے پیراں مبارکاں تے ورم آ گیا. آخر اللہ تعالی نے ڈکیا محبوبہ رات نو 3 حصیاں وچ ونڈ لے. حق پورے کرنے نے دوسرے بھی. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تہجد عطا فرمائی. تہجد مبارک دا بھی نتیجہ ہے لیکن خالی تہجد نہیں. ایتھے ہن کیونکہ گل وسیلے دی سی جنہاں نو وسیلے دی دولت عطا ہونی سی انہاں دا حصہ بھی پروردگار نے وچ پوا دتا. اور تسی محروم نہ رہو اودے نال میں وعدہ کیتا ہے تہجد نال مل جانے لیکن تانوں محروم نہیں رکھنا. کی کرو تساں بھی ایک خدمت کرو میرے محبوب تے درود پڑھو. اے دعا منگو اللہم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسیلہ. اے دعا منگو نال درود پڑھو. جدو درود پڑھنے آتے کہنے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہ فرما دے تساں درود پڑھو اساں رب نو عرض کرنے ہاں اللہم یا اللہ تو پہ اساں پڑھنے او بھیج دے. اساں پڑھنے ہیں کی مطلب اساں یہ دعا منگنے ہیں یا اللہ رحمتاں بھیج تے اونوں ہی عرض کرنی ہے جڑا رحمتاں دا مالک ہے پھر اونوں ہی عرض کریدا یا اللہ تو رحمتاں بھیج. اللہ درود پڑھدا نہیں اساں بھیج دے نہیں. اساں پڑھن والے ہیں وہ بھیجن والا ہے. اساں یہ ہوئی عرض کر سکنے ہاں مولا رحمتاں تو ہی بھیجنیاں نہیں تے رحمتاں انہاں دی شان دے مطابق تو ہی بھیج سکنا ہے. اساں کی کر سکنے ہاں نہ ساڈے کول کچھ ہے لہذا اللہم صلی اے اللہ تو درود بھیج انہاں تے رحمتاں بھیج. اس درود اس دعا محبوب دی تہجد دا نتیجہ قیامت نو مقام محمود تے وسیلہ ملنا ہے. سرکار دی شان ظاہر ہونی ہے. امت دی خدمت دا نتیجہ شفاعت نصیب ہو جائے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت. اچھا ہن سنگیو یا علی سبحان توجہ ہے. زندہ باد چشت اہل بہشت. اسانو اہل بہشت دے کتیاں وچ رکھے تے بڑی گل توجہ ہے. تو ہن سجنا مقام محمود وسیل اے او مقام ہویا جیڑا کسب محنت تے کمائی نال کمائی کے دی محبوب دی اپنی اور امت دی دوواں رلیاں. ٹھیک ہے کی ملیا او مقام ملیا. معلوم ہویا مقام مرتبے فضیلتاں واقعی 2 طرح دی ہوندیاں. ایک رب سونا دے چھڑدا ہے تے رکھ چھڑدا ہے عطائیاں اور دوسرا او کمائی والیاں. جویں سرکار پاک دے مقام محمود دی گل سمجھائی جو دعویٰ کیتا وہ دلیل نال ثابت ہو گیا. فضیلتاں 2 قسم دیاں بن گئیاں پکے پیڈے حوالے نال. ادھر ادھر نہیں گیا نہ کوئی ضعیف روایت پڑھی ہے نہ قرآن پاک دی آیت اور صحیح روایات. ٹھیک ہے نا. تو فضیلتاں 2 قسم دیاں ہو گئیاں.
محبوب خدا چ نظر ماری تے جے غوث پاک میراں وچ ہونا ہے تے ادھر نظر مارنے بھی ادھر بھی ایویں ہی نے جی. غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. توجہ فرما سجنا، مناسبتاں شروع ہون لگی ہیں. رب وحدہ لا شریک مولا نے روز اول تو پاک محمد کریم نو چند شاناں نال نوازیا، غوث پاک میرا نو نوازیا ہے پاک محمد دے وسیلہ مبارک نال. ہاں ایتھے ہن بلا واسطہ کم نہیں، پاک غوث پاک میرا نو پاک محمد کریم اپنے ابا جی قبلہ دے وسیلہ مبارک نال حضور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے. توجہ رکھنا ذرا، جویں ادھر نبوت واسطے انتخاب پہلے دن تو ہیں، آپ دے وسیلہ مبارک نال ولایت واسطے انتخاب پاک روح مبارک غوث پاک دا کیویں پیا ہوندا ہے. مجدد صاحب فرماندے نے مولا علی سرکار تے غوث پاک میرا دو ایسے بزرگ عجیب ہوئے نے، انہاں دیاں مبارک روحاں نو اللہ تعالی نے جسم شریف وچ بھیجن تو پہلوں انج دا بنایا ہویا سی. اے مریداں دی ارواح دی تربیت بھی فرماندیاں سن اور نبیاں دیاں جنگاں وچ خادم بن کے مدد بھی فرماندیاں. فرمایا ہے دوویں مبارک روحاں ادھر دا انتخاب ہے پہلے دا. رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خاص خدمت واسطے مولا علی سرکار باقی ہر ایک آپ اپنی شان جویں ہے وے، میں شان پاک مولا علی اور سرکار غوث پاک میرا یہ عقیدہ کو غلط نہ لے لو اس واسطے کہ جزوی فضیلت ہے، لیکن ہے ملی ایسا خاصا ہے جڑا انہاں دے اندر خاص اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہویا سی. آپ فرماندے نے روز اول جس وقت تو ارواح مبارکہ رب تعالی نے پیدا فرمائیاں نبیاں پاکاں دیاں جنگاں وچ جا خدمت جویں فرشتے جا مدد کردے سن، فالمدبرات امرا، اللہ دے مبارک فرشتے تدبیر فرماندے نے جویں او تدبیر کردے نے اللہ پاک دی مبارک فرشتیاں دیاں پاکاں دیاں روحاں مبارک بھی تدبیر شامل ہو جاندی، فقیراں دیاں روحاں بھی تدبیر دے اندر شامل ہو جاندی ہیں. ذرا توجہ فرما صدقے جاواں. اے مناسبت پاک غوث پاک میرا نو اور دوجی مناسبت خاص میں آیت مبارک پڑھیے خاتم النبیین سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضیلت نبیاں رسولاں پاکاں دے وچ واحد نبی رسول نے جڑے منبر تے کھلو کے سریام کائنات نو مخاطب کر کے فرماندے نے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. فرمایا لوگوں میں اولاد آدم دا سردار ہاں، اولاد آدم دا سردار ہاں، ولا فخر تے فخر نہیں. کیا مطلب؟ امر
توجہ نہیں فرمائی. کئی معنی عالماں نے لکھے نے. ایک معنی لکھیا میں اولاد آدم دا سردار ہاں فخر نہیں. کیا مطلب؟ امر ہے. میں اپنی طرفوں فخر دے تکبر نہیں کہہ رہا. پاک ذات امر فرمایا ہے اعلان کر محبوب، اعلان کر دے، دس دے میں اولاد آدم دا سردار ہاں. یعنی بنی نوع آدم وچ آدم علیہ السلام، کیونکہ اولاد آدم تو نوع آدم مراد ہے. ساری نوع آدم دا جو امام عبدالرؤف المناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض القدیر دے اندر لکھیا ہے. آپ فرماتے نے اولاد آدم نوع آدم مراد ہے، تمام نوع آدم دا میں سردار ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر، فخر نہیں. کی مطلب؟ اللہ دا امر آیا ہے، اس امر دے مطابق میں بیان پہ کرنا. دوجا معنی ہے کیتا ہے بھی بڑا لطیف معنی ہے. فخر لا فخر، میں فخر نہیں کردا. کی مطلب؟ اگر فخر کرنے تو تسی فخر کرو کہ تانوں میرے جیسا آقا مل گیا ہے. میں تہاڈا آقا ہو کے، میں تہاڈا آقا ہو کے فخر نہیں کردا. میں رب دی بندگی دے فخر کرنا وا، تساں میری آقائی دے فخر. جی سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں. جی سبحان امتیو مت مینو فخر تواڈے آقا ہون تے نہیں، مینو فخر او دی بندگی تے. اللہ اکبر. دوسرا معنی کیتا ہے فخر نہیں، اس عطا پر فخر نہیں، نہ تھوڑے آقا ہوں دے فخر ہے. میں عطا کرن والے دے فخر کرنا کہ وہ میرے نال ہے، وہ میرے نال ہے، وہ مینو دین والا ہے. میں اس ذات تے فخر کرنا. ہن توجہ ذرا. انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، فخر نہیں. اعلان کیتا ہے محبوب خدا نے ممبر تے کھلو کے. کسے نبی رسول نہیں آتے، پورا شرطیہ پیا کہنا. کسے نبی یہ نہیں آخیا. اور اتنے لفظ نے یوم القیامہ کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن. کی مطلب؟ کہ اتنے مت کوئی سمجھے خالی دعوی ہے، دلیل ادھر ہوگی. جب دلیل اتنے ہونی ہے تو میں پھر یوم القیامہ ہی پہ آخنا. میں اتنے تمہوں کی آخا، تمہوں کی سمجھاوا، آپ ویخ لو گے تو پتہ لگ جائے گا واقعی تو ہی سن سردار. اتنے ہر شاید واقعی تے کول ہی سرکار. توجہ ہے. یا دعوی کیتا ہے صدقے جاواں میرے پاک محمد کریم نے، یا دعوی کیتا ہے غوث پاک میرا نے. جی سبحان اللہ. کیوں؟ وہ نبیاں دا سردار سی، اے ولیاں دا سردار ہے. جے مقام محمود نبیاں وچ پاک محمد کو ہونا ہے، ولیاں وچ غوث پاک میرا کو ہونا ہے. تا کر کے آپ فرماؤں ممبر دے کھلو کے بغداد دے اندر آپ کتاباں کول پئیاں نے، پکیاں پیڑیاں حوالیاں نال سنداں نال. امام شتنوفی نے جڑی بہجت الاسرار لکھی بھر دیتی ہے سنداں نال اس گل دے. اور بڑا بڑا محقق امام ابن حجر عسقلانی، امام ابن حجر عسقلانی جیسا محدث بھی غوث پاک میرا پاک دی شان دے اندر کتاب لکھی ہے غبطۃ الناظر. سبحان اللہ. کیا بات ہے نا چیز دے کول غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر. سبحان اللہ. مرحبا. غوث پاک میرا دے حالات دے اندر آپ پہ لکھ لینے. غوث پاک میرا ممبر دے کھلو گے
سونا نبی فرماتا میں اولاد آدم دا سردار ہاں، فخر کوئی نہیں. غوث پاک میرا فرماوندے نے قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. اللہ دے جتنے ولی نے انہاں ساریاں دی گردن دے اوتے میرا ایک قدم ہے. جتھے جتھے رب دا کوئی ولی بیٹھا سی ہر ایک نو سر جھکاونا پیا. جڑے اوتھے آپ دی کچہری وچ بیٹھے سن اٹھے نے. اور توجہ رکھ ذرا ایتھے گل کرن لگا. بزرگاں لکھے صحیح سندا نال کہ غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دنیا دے جہان دے والے قدم نہیں سی رکھیا. پہلو ہی اللہ دے ولی دس دے رہے سن. بغداد ایک اللہ دا ولی آن والا ہے جنوں رب دی طرفوں حکم ہونا ہے آنکھ میرا قدم ولیاں ساریاں دی گردن دے اوتے وے. گواہ ہو جاؤ انہیں جدوں آکھنا اساں ہن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. علماء اکرام استاد میں بنا روح شریف جس حالے نہیں آئے پہلو پہ دس دن اگلے انج ہونا ہے. لو بھائی اللہ دا امران ہے. نبی پاک تجلی فرماؤ گے انہوں دی زبان شریف تے. سونے نے اس لیے اعلان فرمانا ہے. عبد القادر نام دا فقیر یہ اعلان کرے گا اساں سر جھکائی بیٹھے. جس لئے آپ پیدا ہوئے نے پھر بھی اس زمانے والے آخیا کہ وہ آ گیا جنہیں آخنا میرا قدم ولیاں دی گردن پہ اساں جھکائی بیٹھے ہیں. تو جس لئے شان ظاہر ہوئی اور آپ نے پھر اپنے نانے پاک دی سنت جڑی انہاں واسطے ہی سی بلکہ انج آکھو اپنے نانے پاک دی شان مبارک ظاہر کر دیں. اعلان جدو فرمایا ہے صدقے جاواں پھر اس زمانے دے سارے ولیاں نے گردناں جھکائیاں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میرے سرکار پیر مہر علی گولوی لکھ دے نے. آپ فرماندے نے مت کوئی سمجھو اس زمانے دی گل سی. توجہ رکھنا. آپ فرماندے نے یہ سب ولیاں واسطے تاں کر کے فرمایا میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار جتھے بیٹھے سن آپ نے سر جھکایا فرمایا لا راسی وانی سونیا گردن کی ساڈیاں اکھاں تے ساڈے سر دے اوتے تیرا قدم مبارک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء. توجہ وہ سرداری دا مقام پاک محمد نو تہجد اور امت دی خدمت نال پہ ملدا ہے. اور غوث پاک میرا نو اے مقام کہ ایتھے کھلو کے اعلان پہ ہوندا ہے. توجہ اے بھی دو چیزاں نو دخل ہے. ایک غوث پاک دی اپنی محنت نو دخل ہے. دوسرا امت رسول دی خدمت نو دخل ہے. اوے کیڑا اوے اللہ دیا بندیا اے اللہ دل جڑے ہوندے نا اے ہوندے نے رب دے قبضے. ایویں نہیں کھچے جاندے. سکھ ایویں نہیں پیدا ہوندی کروڑاں ارباں روپے خرچ کرن دنیا پھر بھی لوکاں دے دلاں تھاں نہیں لب سکدی. ووٹ پاویں لب سکدا ہے لیکن دل تھاں لبنی بڑی اوکھی ہے. اے محض اللہ دی عطا ہوندی ہے. ادھر ویکھ ہن غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دلاں وچ تھاں کیتی اور اللہ سونے ہی کرائیے. رب سونے دتی ہے کی کہ او محبوب دو عالم اللہ دے پاک رسول تہجد اور امت دی خدمت نال مقام پہ پہنچے نے. اور غوث پاک میرا
انہاں نوں سرداری پہ ملدی ہے سارے ولیاں دی تے آپ دی محنت ریاضت مشقت مجاہدے او الگ نے لیکن امت مصطفیٰ دی خدمت ایک عجیب الگ ہے او کیڑی اوے امت پڑھدی ہے مصطفیٰ تے درود تے دعا منگدی ہے غوث پاک میرا دی 11ویں سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوث ماتے نو جوش خطابت سمجھے جے درود لوکاں دے ہڈاں وچ رچیا تے مجبور نے سرکار دی بارگاہ وچ حصہ خدمت پیش کرن واسطے تے ایویں دل مجبور نے غوث پاک دی 11ویں کرن ہن تو ایویں میں آکڑن لگ پئی تو میں نہ آکڑی بھی ایویں میں بھی 11ویں دتی بیٹھا تو میں کی ہاں ایتھے دے پیر باہو ورگا جڑا ولی ہے او دیکھ دے اج جی کیتی بیٹھا سونیا قبول چا کری قسم اس ذات دی جے دے قبضہ قدرت میری جان ہے کی نقش بندی کی زور وردی کی قادری کی چشتی کی شاذلی کی رفائی کسے سلسلے دا بھی ہے نا غوث پاک میراں دی 11ویں دے کے تے حصہ ضرور پیش کردا ہے کیوں اور رب سونے رکھیا دلاں وچ درود نال ادھر خدمت کرو 11ویں نال ادھر خدمت کرو شفاعت محمد دی مل جائے گی غوث پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ جنہ مرضی کوئی ٹل آئے نا 11ویں نہیں رک سکتی میں غور کرتا رہا وجہ کی یہ ہور پھیل گئی یہ ہوتا محبوبیت کبریٰ دا مقام جتھے کائنات جاؤ گے نا کسے پیر دا نام علاقے وچ شہر ملک ایویں اجم میں ہے عرب میں کوئی نہیں عرب میں ہے اجم میں کوئی نہیں ایڈا مشہور کہ نہیں غوث پاک واحد ذات نے جتھے رسول اللہ دا ڈنکا وجدا ہونا ہے نا غوث پاک میراں دی 11ویں تے آپ دا نعرہ اوتھے جتھے مرضی جاؤ اینو کہندے نے محبوبیت کبریٰ اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقے جاواں جدوں کسے نال پیار کردا ہے حدیث وچ آوندا ہے رب فرماندا ہے فرج دے جبریل اعلان کر دے میں فلانے نو پیارا بنا لیا تساں بھی پیار کریا جے جبریل دا اعلان مقام تک جاندا ہے کسے کسے جویں کسے دا مقام مرتبہ ہے اوتھے تک جانا ہے لوکاں دے دلاں وچ پیار اللہ دے پیار دی دلیل بندا ہے لیکن صدقے جاواں غوث پاک میرا محبوب دو عالم او ذات نے انہاں دی پوری خدائی انہاں نال پیار کر دیے حضور غوث پاک میرا نال پوری خدائی غلامی دا شرم ادھر ویگ پیر باہو سرکار ورگائے دے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سین سن فریاد او پیرا جنہاں دا پیشاب ویگ کے ہندو مسلمان ہو گیا پیشاب ویگ کے ہندو مسلمان پہ ہوندا ہے وہ بھی ہاتھ جوڑ کے آخدا سین سن فریاد او پیرا دیا پیرا او بغداد والے او سن فریاد پیرا پیرا تے میں آنکھ سناواں کنوں
ہور نہ کوئی تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی میں جئیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اور ساڈے پتیاں والے در تو تک نہ مینوں گناہ نہ ہوندے میں وچ اے گناہ نہ ہوندے او باہو تو بخشاؤندو کنوں فضل احمد چشتی صاحب علماء اہل سنت توجہ ہے سے ہاں 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 ادھر سرداری دا دعوی نبیاں چ پاک محمد دا تے ولیاں وچ غوث پاک دا ہیں چوں محمد درمیان انبیاء سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ صدقے جاواں توجہ فرماؤ میرے پاک نبی سرور دی ذات مکھی نہیں سی بیٹھ گئی پکی گل ہے نا غوث پاک میران دے بدن تے مکھی نہیں بیٹھ پکی گل آپ تو پوچھا گیا حضور مکھی کیوں نہیں بہندی فرمایا میٹھے تے بہندی یعنی گندگی دی گل نہیں کیتی جو آپ نال گند دا تعلق ہی کی حضور کیوں نہیں بہندی فرمایا میٹھے تے بہندی ساڈے کول نہ دنیا دا میٹھا ہے نہ آخرت دا میٹھا ہے ساڈے کول ایک کوئی میٹھا ہے اسا رب نہ لائیے نہ ادھر دا میٹھا نہ ادھر دا میٹھا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کی پابندی وہاں جینے کی پابندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت سمجھ آئی گی فرمایا نہ دنیا دا میٹھا لگا ہے نہ آخرت دا اساں صرف رب دے عاشق ہاں او دے طلبگار ہاں یہ تے ایک جویں سرکار پاک
نے ساری تعلیم واسطے ہے گل فرمائی کہ طلبگار دو جہاناں دے نہ رہو خالق دے رہو، ورنہ آپ دی مناسبت جو قائم کرنے سی محمد عربی نال اللہ تعالی مکھی نہیں بہن دیتی. قربان جاواں آپ جس شیخ دے مرید نے شیخ حماد دباس دبس شیرہ، وہ شیرہ ویچتے سن، وہ مرشد بھی ایسا عجیب سی، وہ شیرے تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی. توجہ ہے، لیکن گل جڑی سنان لگا مناسبت بھی آپ ایسے عجیب اللہ دے فقیر نے مرشد بھی آپ دی شفاعت دا محتاج. شاہ جی قبلہ گل تے توجہ ہوئے، میں حیران ہو گیا پڑھ کے کتاب دا حوالہ دے چھڑنا قلائد الجواہر امام یحییٰ تادفی دی، حنبلی مذہب دے نے، غوث پاک دے مذہب دے نے. ہاں جی، اور 400-500 سال پہلا نے آپ قلائد الجواہر دے اندر پہ لکھ دے غوث پاک میرا سرکار دے مرشد سیدنا شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال شریف ہویا ہے. کچھ عرصے بعد غوث پاک میرا قبرستان شریف ال گئے زیارت واسطے، قبر انور دے پہنچے نے. گرمیاں دا وقت لمبا وقت کھلو رہے نے، دعا فرمان دے پریشان آل. نال مریدین دی جماعت دعا منگدیا منگدیا بہت وقت گزر گیا. کافی وقت تو بعد چہرے مبارک تے مسکراہٹ آئی، پریشانی دور ہو گئی. مسکرا کے ہس کے سرور نال آپ واپس آتے نے. غلام پوچھتے نے حضور خیر سی کی ماجرا سی؟ آپ فرماندے نے میں مرشد پاک دے دربار دے گیا ہوں، ویکھیا میرا مرشد جنتی جوڑے وچ رنگیا، جنتی جوڑا پا کے کھلوتا ہے، سر دے اوتے یاقوت دا تاج سجایا ہے، پیراں وچ سونے دی جُتی، ہاتھ وچ کنگن نے سونے دے، پر سجا ہاتھ حرکت نہیں کردا، ہلدا نہیں. میں پوچھا حضور خیر ہے؟ پریشان میں ہو گیا. آپ فرماتے نے عبد القادر او تینو جدو آزماندا سا جدو تینو کچا ہے کہ پکا ہے، بولدا ہے کہ نہیں، تینو ستاوندا سا. ایک بار اسے نیت نال تینو دھکا دتا سی پل تو، دریائے دجلہ سردی سی وچ جا ڈگا سا. آپ غوث پاک میرا فرماؤندے نے جدو میرے مرشد نے مینوں اس لیے دھکا دتا سی، میں دل دے اندر ذرا برابر بھی مرشد دے خلاف خیال لیاون دی بجائے میں اے سوچیا جمعے دا دہاڑ ہے چلو غسل ہی صحیح. توجہ ہے، بدر احمد چشتی صاحب، حضور قطب المجید خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. ازماؤں نہ سونے
ہاں اگلے جان کے گالا بھی کڑ لیں جان کے دھکا بھی دے وہدے نے بولتا تے نہیں جی گرمی کھا جائے گا تو اسی آکھاں گے تیرے نال اسی بہتے گرم ہے چل لگا جی نہیں گرمی کھائے گا تو اسی آکھاں گے آ جا پھر رنگے آ گیا ہوں اندازہ لگا نیت مرشد دی تھکا مار بیٹھے نے غوث پاک میرا فرماؤندے نے میں تے نیت کر لئی سی سردی پاویں جو مرضی دی میں ایک جوڑا کپڑیاں دا نال سی اونوں باہر رکھیا میں کہ گلا نہ ہو جاوے باہر نکل آیا فرمایا میں گھر نو آ گیا مرشد پاک فرماؤندے نے جڑا او تینوں دھکا دتا سی او دی وجہ نال ہاتھ میرا سک گیا چلدا نہیں پیا عبد القادر مہربانی فرما مینوں پک کے تو رب نو عرض کر رب تیری نہیں موڑے گا اللہ اللہ یا غوث نعرہ تکبیر سین سن فریاد پیرا دیا پیرا او سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آخ سناواں کنوں میرے جیا تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی کوئی میرے تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی او میں چیا لکھ تینوں پھولنا کاغذ او ساڈے بدیاں والے او در تو تھکنا مینوں میں وچ ایڈ او گناہ تے باہو تو بخشاں دو پیر پیار کردا ہے سونیا دعا منگ غوث پاک فرماندے نے میں دعا منگی 5000 اللہ دے ولیاں ہاتھ چا چکے نے مولا خالی نہ موڑی سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی توجہ ادھر رب سونے بندے نو نیاز مند رکھن دی خاطر بندے نو نیاز مند رکھن دی خاطر ایک بھیت چھپا چھڈیا ہے کی کہ ہر ایک دے اگے نیاز نال پیش آ کے دعا کراویں کوئی پتہ نہیں کتھوں چک دے حضرت عمر غلام مصطفیٰ نے عمرہ شریف سے چلے نے آپ فرماندے نے یا عمر اشرکنا فی دعائک ولا تنسنا اپنی دعا وچ شریک رکھی تے بھلاویں نہ سانو بزرگ فرماندے حدیث وچ آوندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیبیاں مائیاں دے بوئے کھڑکا کے آکھدیاں سن آپ فرماندے سن بیبیو میں محمد نو اپنی دعا وچ جا مولا روم فرماندے جھلا ویکھتے سی جو باز کیا کھڑا ہے چڑی دے بوئے سے 5000 ولی ہاتھ اٹھائے نے جڑے دنیا تو چلے گئے سن یا مولا عبد
القادر دے ہاتھ نہ موڑی، خالی نہ موڑی، مہربانی فرماؤ۔ فرماندے نے میں دعا منگتا رہا وا، میرے پیر ہاتھ اٹھایا قبر شریف جو میرے ہاتھ نال ملایا، میں خوش ہو گئے، مسکرا کے واپس آیا، شکر ہے مولا سن لئیے۔ توجہ ہے؟ تجھ سے در جنو امام اہل سنت کہندے نے، دیکھنا کڈے کڈے لوگ مجبور نے انہاں دے اگے، سونیا مہر علی تو لگ یا امام الاولیاء تو لگ یا کسی نقش بندی تو لگ، وہ اپنے مرشد کے قدموں میں، 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 چلدیاں چلدیاں سارے جا غوث دے قدماں وچ وگنا ہے۔ تے پھر کسے ڈگیا ہے، کسے ڈگیا ہے جے پاک محمد تاں کر کے غوث پاک فرماندے کلو ولی علی قدم نبی وانا علی قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہر ولی کسے نہ کسے نبی دے قدم تے ہوندا ہے، اور میں اپنے نانے محمد دے قدم تے ہوں۔ قدم ادب نال فرمایا، قدم ادب نال فرمایا۔ قدم بول کے صوفیاء لیندے نے صفتاں مراد، کی مراد لیندے نے؟ صفتاں۔ کی مطلب؟ ہر ولی کو کسے نہ کسے نبی دی صفت ہوندی ہے، فرماندے نے میرے کول پاک محمد والی صفتاں۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کیدیاں صفتاں آئیاں اور تاں تے مناسبتاں رکھیاں سونے نے، تاں تے مناسبتاں عرض کرتا تھا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے۔ دیکھو نا یہ ہوں بدن لگے نے، کسے کچھ آخیا، سلطان بہو آخیا ہے میں تیرے درد آیا فلان، یہ ایک ہی عرض کرتے امام اہل سنت، یہ عرض کرتے ہیں حضور تجھ سے درد، تیرے نال نسبت ہے تیرے دروازے نو، دربار نو، تیرے دربار نال نسبت ہے کتے نو، تے کتے نال نسبت ہے احمد رضا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اساں بھی کوئی نسبت رکھنے ہیں، چلو نیڑے بھی نہ صحیح تے دور بھی رکھنے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ دے بھرا بیٹھے سن، اعلی حضرت دے بھرا مولانا حسن رضا صاحب، انہاں پھر ایک جا کے مناسبت عجیب جی جوڑی، جیدا اشارہ میں پہلو کیتا ہے، وہ آندے نے ایک ہے وہ ہے 12ویں والا، یہ ہے سونا 11ویں والا ہے، توجہ نہیں فرمائی، وہ ہے 12ویں والا، یہ ہے 11ویں والا۔ اچھا 11 پہلو ہوندے کہ 12 11، لیکن قدرت نے 11ویں بعد تے 12ویں
پہلو کیونکہ یہ مرتبے جو دسنے سن لیکن وہ آدھے عجیب رنگ ہے کہ اللہ تعالی نے 12ویں تے 11ویں وچ کچھ آن نہیں دتا. کیوں نہیں آن دیتا؟ پتہ لگے محمد مصطفیٰ کے بعد ولایت ہوگی، نبوت کا دروازہ بند. اب جو ولایت ہوگی وہ 11ویں والے کی ہوگی تاکہ پتہ لگے ملے نے ہور وچ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غور جب 11ویں 12ویں میں اعلی حضرت دے پرا مولانا حسن رضا صاحب فرماتے نے کیا غور جب 11ویں 12ویں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث اگر سونے جدو 11ویں 12ویں دونوں تے غور کیتا نا تے ساڈے تے ایک مشکل معمہ حل ہو گیا. کھل گئی مشکل ساڈی. کی معمہ حل ہویا؟ تمہیں مسئلے بے فصل جڑے سمجھنے والے لوگ سمجھ جان گے. اسے اردو تو دوجے نو پھر پنجابی سمجھا. تمہیں مسئلے بے فصل ہے شاہدی سے تمہیں مسئلے بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے وہ مرتبہ غوثلا. آگے سونے اور پتہ لگا ہے اصا 11ویں 12ویں نو ویکھیا ہے 2 مہینے کٹھے نے پھر 2 مہینے کٹھے نے مہینے کٹھے نے لیکن او 12 ہیں اے 11 ہیں او 12 اے 11 ایک دہاڑ تھلے ایک دہاڑ تھلے پتہ لگے وہ خاتم النبیین ہے یہ خاتم الولیین. ولایت تھلے وے نبوت اتے وے وصل بے فصل جی 11ویں تے 12ویں وچ کوئی ہور فاصلہ نہیں.